بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی سے آج کی مکۃ المکرمہ کی اس مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور حضور سرور کونین خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ پیش کی گئیں۔ دیکھیے، دنیا میں دستور یہ ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے بار بار سوال کرتا ہے تو اس کی عزت گھٹنے لگتی ہے، وقار ختم ہونے لگتا ہے، اور آپس کے تعلقات میں بعد اور دوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بھائی سے بار بار سوال کرے تو بھائی سے دور ہو جاتا ہے۔ آج سوال کرے گا وہ دے دے گا، کل سوال کرے گا وہ دے دے گا، لیکن اگر سوال کی عادت بنائے گا تو پھر اب دینے کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلق اور رشتہ ہے وہ تعلق اور رشتہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ یعنی دنیا میں ایک دوسرے سے سوال کرنا، دستے سوال دراز کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اپنی ذات عالی کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ اولاد کی محتاجی سے بھی محفوظ فرما۔ ہمارے بزرگ تھے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، جن کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ انہوں نے متعدد مرتبہ 10 مرتبہ سے زائد بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو پاکستان ہجرت کر کے وہ آ گئے، شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ، اور بیٹا ہندوستان میں رہ گیا۔ ایسا ہوتا ہے، اولاد کہیں اور والدین کہیں۔ بڑھاپے کا زمانہ آیا تو دل میں خیال آتا تھا کہ جوان بیٹا ہندوستان میں ہے، آ جائے گا، میری خدمت کرے گا۔ تو ایک مرتبہ بیٹے کا خط آیا، اور اس نے اس خط میں یہ لکھا کہ ابا میں یہاں بہت مصروف ہو گیا میں، اس لیے اب آپ مجھ سے کوئی توقع نہ رکھیے گا، میں اب یہاں کی اپنی زندگی میں، بچوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی مسائل میں، مشاغل میں بہت مصروف ہو گیا، آپ مجھ سے توقع نہ رکھیے گا۔ یہ بیٹے نے باپ کو خط لکھا۔ آج کا کوئی باپ ہوتا مجھ جیسا
تو وہ ناراض ہو جاتا کہ بھی بچے نے جواب دے دیا مجھے، اوہو اس نے تو ساری امیدیں توڑ دی، ساری توقعات ختم کر دی۔ وہ اللہ والے تھے، صاحب نسبت تھے۔ شام کو عصر کے بعد جب مجلس کا وقت ہوا تو شاہ صاحب وہ خط ساتھ لے کر آئے۔ یہ سننے والی بات ہے۔ آج کل ہم رشتوں میں بھائی بھائی سے توقع رکھتا ہے، ماں باپ اولاد سے بہت توقع رکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی اولاد والدین سے بہت توقع رکھ لیتی ہے۔ اب والدین کے حالات اتنے مضبوط نہیں ہیں، لیکن اولاد سمجھتی ہے کہ سب کچھ کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ توقعات میرے شیخ فرمایا کرتے تھے سنکھیا ہے، زہر ہے۔ یہ رشتوں کو اس زہر سے سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ جب توقع رکھی، توقع پوری نہیں ہوئی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس توقع کے ٹوٹنے سے رشتے ٹوٹیں گے، ایسے ہی ہوگا نا۔ تو شاہ صاحب وہ خط شام کو لے کر آئے مجلس میں، عصر کی مجلس میں، اور مجلس شروع کرنے سے پہلے حاضرین سے، اپنے مریدین سے فرمانے لگے کہ الحمدللہ مرنے سے پہلے اللہ تعالی نے میری شرک سے توبہ کرا دی، میری شرک سے توبہ کرا دی۔ آپ میں سے شاید بہت سارے حضرات نہ جانتے ہوں، شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے، ہمارے اکابرین میں بڑا درجہ ہے ان کا۔ تو حاضرین میں بڑے بڑے علماء بھی بیٹھتے تھے مریدین میں، اور اہلیان شہر بھی آتے تھے، معززین آتے تھے، اہل علم آتے تھے۔ تو لوگ چونک گئے کہ شیخ آج بات شروع کہاں سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری شرک سے توبہ کرا دی، الحمدللہ مرنے سے پہلے میری شرک سے توبہ ہو گئی۔ تو پوچھا حضرت کیا ہوا، کیا ہوا؟ عجیب بات فرمانے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال تھا، میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میرا بیٹا جوان موجود ہے، میرا بیٹا جوان موجود ہے، اور وہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گا، بیٹا کام آئے گا۔ یاد رکھیں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ نہ شوہر ہمیشہ بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے، نہ والدین ہمیشہ اولاد کا ساتھ دے سکتے ہیں، نہ اولاد ہمیشہ والدین کا ساتھ دے سکتی ہے، نہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہمیشہ ساتھ دے سکتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے سارے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں، اگر ساتھ رہتا ہے تو توفیق الہی کا ساتھ رہتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا کسی کو، اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا، اللہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے بھائی جس نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے اسی کی معیت کی فکر کرو، بس کہ اس کا ساتھ نہ چھوٹے، باقی ساتھ تو عارضی ہیں، یہ سب چھوٹ جائیں گے۔ تو شیخ نے کہا یہ خط آیا ہے، میرے بیٹے نے لکھا ہے، مجھے دل میں خیال تھا میں بوڑھا ہو گیا، اب میرا بیٹا میرے کام آئے گا۔ تو میری نظر اللہ پر نہیں تھی، بیٹے پر تھی نظر، میری نظر اللہ پر نہیں تھی، بیٹے پر تھی۔ اور جب بیٹے نے اب جواب دے دیا تو اب میری نظریں مخلوق سے ہٹ کر خالق پر چلی گئی، مخلوق سے ہٹ کر خالق پر چلی گئی، اللہ پر میری نظر چلی گئی اب۔ اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں شرک کی ایک قسم پر تھا۔ اللہ والے تھے نا، تو اتنی سی بات کو بھی شرک سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بیٹے پر نظر کیوں رکھی، میں نے نظر اللہ پر کیوں نہ رکھی۔ تو بھائی یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی کسی کے کیا کام آئے گا اور کتنا دے سکتا ہے، آج مانگیں گے دے گا، کل مانگیں گے دے گا، پھر مانگیں گے دے گا۔ بڑے بڑے سخی دنیا میں گزرے ہیں، بڑے بڑے جواد اور کریم گزرے ہیں، لیکن ایک حد سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ اور عام رشتوں کی تو یہ حالت ہے کہ انسان اگر مانگتا ہے تو میں نے عرض کیا بھائی بھائی سے جاتا ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ مانگنے والا مانگتا ہے، چند مرتبہ دے گا، اس کے بعد کہے گا میرے پاس تو نہیں، جھوٹ بھی بول دے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوگا یہ مانگے گا اور وہ اسے دیکھے گا اور دروازہ بند کر لے گا، ایسا بھی ہوگا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوگا یہ گھر میں موجود ہوگا، پتا ہوگا یہ مانگنے کے لیے آیا ہے،
تو اندر سے کہلوائے گا کہہ دو کہ وہ موجود نہیں ہے، کہہ دو کہ وہ موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سے ایک صاحب کہنے لگے، میں ایک صاحب کے در پر گیا، ایک صاحب کے در پر گیا میں، تو انہوں نے مجھ سے ملنا پسند نہ کیا اور میری حاجت کو پورا کرنا اور بات سننا گوارا نہ کیا۔ ان کے بچے نے آ کر یوں کہہ دیا، ناسمجھ بچہ تھا، ابا کہہ رہے ہیں یوں کہہ دو کہ ہم نہیں ہیں۔ بچہ ناسمجھ تھا، اس نے کیا کہا، ابا کہہ رہے ہیں یوں کہہ دو کہ ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں۔ تو میں نے تحقیق کی، وہ تو گھر میں تھے، بچے کی بات سے بھی پتہ چلا کہ وہ گھر میں ہے۔ وہ حضرت سے گیلا کر رہے تھے، حضرت نے فرمایا، ارے بھائی، بچے نے جواب دیا یا اس نے جواب دیا، رابطہ اس سے رکھو جو کسی حالت میں بھی مایوس نہیں کرتا، وہ اللہ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی سنتا ہے؟ اس لیے حضور ارشاد فرما رہے ہیں، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، مانگنا دنیا میں ذلت تک پہنچا دیتا ہے، پریشانی تک پہنچا دیتا ہے، تعلقات کے خاتمے تک پہنچا دیتا ہے۔ دنیا میں سوال کرنا باعث عار ہے، باعث تکلیف ہے، باعث ذلت ہے، اور اللہ کے یہاں عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں کتنے بڑے حوصلے پروردگار کے، کتنے بڑے حوصلے پروردگار کے۔ اللہ کی عجیب شان ہے، اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگے، جتنی زیادہ دعا مانگے، جتنے زیادہ سوال کرے، جتنی زیادہ جھولی اس کے آگے پھیلائے، حضرت فرمایا کرتے تھے دعا کی قبولیت تو یقینی ہے، ظہور میں تاخیر ہوتی ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں ابھی نہیں ظاہر ہوئی، قبولیت یقینی ہے، ظہور میں تاخیر ہو جائے گی، لیکن جو تم مانگ رہے ہو اس سے بھی زیادہ ایک قیمتی چیز اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے عطا فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ اللہ سے دعا مانگو گے اتنا تمہارا اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ فرمایا کرتے تھے یہ مانگی ہوئی چیز سے بھی سوا چیز ہے، جتنا مانگے گا اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ یعنی جو مانگا تھا وہ تو کاغذ تھا یا پتھر تھا یا کوئی دنیا کی چیز تھی، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے تعلق کے ہیرے اور نگینے مفت میں اسے عطا فرما رہے ہیں، وہ کبھی عاجز نہیں آئیں گے، وہ کبھی عاجز نہیں آئیں گے۔ اور ایسا سننے والا، ایسا احساس کرنے والا، یا حرم میں آ کر ایک بات کا احساس ہوتا ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ملتزم پر جائیں تو لوگ روتے ہوئے ملتے ہیں، حتیم میں جائیں، دوران طواف، سعی کے دوران، مطاف میں لوگ اپنے اپنی زبانوں میں دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں کوئی فلپینی میں اللہ کو پکار رہا ہے، کوئی جاپانی میں اللہ کو پکار رہا ہے، کوئی انگریزی میں پکار رہا ہے، کوئی ہندی میں، کوئی اردو میں، کوئی سندھی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی عربی میں، سینکڑوں زبانیں دنیا میں موجود ہیں۔ کمال نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں کی سب زبانوں میں ساری دعاؤں کو سن رہا ہے، بیک وقت سن رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کون کس طرح مانگ رہا ہے، کسی کے مانگنے کا انداز کیسا ہے، کوئی اونچی اونچی آواز سے رو رہا ہے اس کی بھی سن رہا ہے۔ سب کی تسلی کا سامان صرف اور صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو ایک بات بڑی تسلی والی بات ہے، جنوبی افریقہ میں نے سنی، حضرت ڈاکٹر عبد القادر ہنسا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد ماجد کے پیر بھائی تھے، برادر طریقت تھے۔ تو میں ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھا، میں نے کہا موقع اچھا ہے حضرت سے کہوں نصیحت فرما دیں، میں نے کہا حضرت نصیحت فرما دیں۔ بہت خوبصورت بات کہی، آپ سب حضرات یہاں پر مانگنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک لیبل لگا ہوا ہے فقیر کا، ہم سب فقیر ہیں، کسی خیال میں نہ رہے کہ ہم کو بڑا پروٹوکول ملا ہے ہم یہاں آئے ہیں، ہم رجسٹرڈ فقیر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو، اور اللہ کون ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، بے پرواہ تو وہ ہے، لائق تعریف تو وہ ہے۔ تو ہم رجسٹرڈ فقیر ہیں، یعنی جن کی فقیر ہونے پر مہر لگی ہوئی ہے، یہ سب بھکاری ہیں۔
اسی لیے میں حضرت ہمارے آتے تھے تو کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے دعا کے دوران، الہی فقیر ہوں کبھی فنائک، دروازے پر کوئی فقیر کھڑا ہوا اس کی سن لے، پریشان حال کھڑا ہوا ہے۔ میں نے حضرت سے عرض کی حضرت کوئی نصیحت فرما دے، عجیب بات حضرت نے فرمائی، خوبصورت بات فرمائی۔ تو میں دیکھو اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کہنا سیکھو، دعائیں مانگنا سیکھو، اور وہ ایسا سننے والا ہے کہ ایسا سننے والا روئے زمین پر اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے لگے جیسے بڑی تسلی دعا کے بعد ہی ہوتی ہے، جیسے وہ بادشاہ کی سنتا ہے ویسے ہی فقیر کی بھی سنتا ہے۔ شاہ اور گدا، بادشاہ اور فقیر، ملک اور فقیر اس کے ہاں برابر ہے، اس کے ہاں برابر، ایسا سنتا ہے، ایسا سنتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کی خدمت میں ایک عورت آئی، پریشان حال عورت تھی، اپنا مسئلہ لے کر آئی، تو پردے کے پیچھے بیٹھی، میں اس کے ساتھ بیٹھی، اور اللہ کے نبی پردے کے اس طرف، اللہ کے نبی پردے کے اس طرف۔ ایک بات یاد رکھیں، درمیان میں بات آ گئی، خواتین بھی ہمارے شہر سے آئی ہوئی ہیں، یہ بڑا مبارک مجمع ہے، اللہ تعالیٰ مکے میں ہمیں ملا رہے ہیں، یہ بڑی کتنی خوبصورت مجلس ہے، اللہ تعالیٰ مکے میں ملاقات کرا رہے ہیں، اہل مکہ کی موجودگی میں ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی خواتین سے پردہ کیا ہے۔ اگر کوئی پیر یا کوئی شیخ پردہ نہیں کرتا تو سمجھ لیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کی غلامی اختیار کرو جو پہلے اللہ اور رسول کا خود تو غلام ہو۔ داڑیاں نہیں ہیں، اوباش لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھتے، پیر صاحب سگریٹ بھی پیتے ہیں، اور پردہ کسی سے نہیں کرتے، ان کو اپنا شیخ بنایا ہوا، پیر بنایا ہوا، لعنت بھیجیے بھائی۔ جو نبی کا غلام نہیں، اس کی غلامی کیسے اختیار کی جا سکتی ہے؟ وہ خود راہ ہدایت پر نہیں ہے، آپ کو بھی راہ ہدایت پر نہیں چلا سکتا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے خواتین آتی تھی، پردے کے پیچھے بٹھایا جاتا تھا، خواتین آتی تھی، پردے کے پیچھے بٹھایا جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت آئی اور اپنا مسئلہ لے کر آئی، اپنی حاجت اس نے بیان کی، روتی جاتی تھی اور اپنا مسئلہ بیان کرتی تھی، اور میں اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، حضور سے اپنی بات بیان کر رہی ہے، اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہے، میں پاس بیٹھی تھی۔ تو میں کچھ باتیں سمجھ سکی اور کچھ باتیں نہ سمجھ سکی، کچھ سن سکی اور کچھ نہ سن سکی، رو بھی رہی تھی اور گریا بھی طاری تھا اور اپنا مسئلہ بھی بیان کر رہی تھی۔ تو فرماتی میں حیران رہ گئی جب قرآن نازل ہوا، وحی آئی، اللہ اکبر، سورۃ المجادلہ کی پہلی آیت۔ تو میں تو پاس بیٹھی تھی، میں ٹھیک سے نہ سن سکی کہ کہہ کیا رہی ہے، اس کی تکلیف کیا ہے، اس کا گلہ کیا ہے۔ آ جائیے مولانا، تشریف لے آئیے، منظور ذرا جگہ خالی کر دیں، آپ یہاں تشریف لے آئیے، اس طرف آ جائیے، اسی کرسی پر بیٹھ جائیے۔ بیٹھ سے بیٹھ۔ تو فرماتی ہیں کہ میں تو پاس بیٹھی تھی لیکن میں اس کی پوری بات نہ سن سکی، پوری بات نہ سمجھ سکی، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے کہاں سے بات شروع فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنا مسئلہ اور شکایت لے کر نبی آپ کے پاس آئی تھی۔ یعنی میں برابر میں ہوں، میں نے نہیں سنی بات، اللہ نے اس کی بات کو سن لیا۔ تو ہر زبان والے کی سنتا ہے، ہر حیثیت والے کی سنتا ہے۔ اب دیکھیں حرم میں کتنی زبانوں والے لوگ ہیں، سارے عالم سے آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اپنے مسئلے، اپنی حاجتیں، اپنے حالات، اپنا معاش، اپنے امراض، اپنا روزگار، اپنی اولاد کے مسائل، ان کی تعلیم کے مسائل، ان کی شادی کے مسائل، روزگار کے مسائل، گھر بار کے، امن کے، سلامتی کے،
نامعلوم کس کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی زبانوں میں سب کی حاجت کو سن رہے ہیں، سب کی حاجت کو سن رہے ہیں. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہے. گورے بھی ادھر آ رہے ہیں اور حبشی بھی آ رہے ہیں، کالے بھی آ رہے ہیں، ایشین بھی آ رہے ہیں، امیر بھی آ رہے ہیں، غریب بھی آ رہے ہیں. ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر قوم کے، ہر علاقے کے لوگ آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی سن رہے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم کسی کے پاس جائیں، میں اکثر بیان میں مثال دیا گیا تو ڈی سی صاحب سے ملنا ہے. بڑا آدمی ہے تو ڈی سی صاحب خود بھی آ جائیں گے، کہیں گے جی آپ تو بڑے عالم ہیں، مجھے تو بڑے اعزاز ہو گیا میرے لیے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی. عام آدمی ملنا چاہے گا تو وقت نہیں دے گا، وہ وقت نہیں دے گا. اور اگر اس نے وقت دے دیا تو اتنا وقت، ایسا وقت دے گا حیثیت کے مطابق کان لگائے گا. ہلکا آدمی ہے تو اس کی بات تو چلتے پھرتے کھڑے کھڑے سنے گا، وہ کھڑے کھڑے سنے گا. بات کرنے والے کو بھی احساس ہوگا پتہ نہیں میری بات سنی بھی یا نہیں سنی. درخواست بھی لکھ کر دے گا تو تھوڑی دیر میں ردی کی ٹوکری میں پڑی ہوگی، وہ ردی کی ٹوکری میں پڑی ہوگی. اور اگر کچھ معزز آدمی ہے تو اس کی بات ذرا توجہ سے سن لے گا. لیکن اس کے باوجود یہ احساس رہے گا، اس کے پاس جانے والوں کو یہ خیال رہے گا کہ پتہ نہیں ہمارا معافی ضمیر بھی اس نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا، میرے دل کی کیفیت اس کو پتہ چلی ہے یا نہیں، میں کس کرب میں ہوں، تکلیف میں ہوں، میرا مسئلہ کتنا پیچیدہ ہے، ڈی سی صاحب نے توجہ دی ہے یا نہیں دی. اللہ تعالیٰ کی شان بڑی عجیب ہے. ہم کسی بھی طرح کے الفاظ سے اللہ کو پکارتے ہیں، ہمیں ٹھیک سے بولنا نہیں آتا، ہمیں دعا کرنے کا ادب ٹھیک سے پتہ نہیں ہے، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. ہم جس طرح سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں اپنا مدعا اس کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ سب کی سن رہا ہے، وہ سب کی سن رہا ہے، محبت سے سن رہا ہے، توجہ سے سن رہا ہے. اور سنانے کے بعد یہ بھی خیال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سنا ہے تو میرے مسئلے کو سمجھ بھی لیا یا نہیں سمجھا. ہم زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں وہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے، یہ کس کرب میں ہے، یہ کس تکلیف میں ہے، یہ کس پریشانی میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت سے واقف ہے. تو میں نے عرض کیا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ قابل عزت چیز کوئی نہیں ہے، لائق اکرام چیز کوئی نہیں ہے. دنیا والوں سے مانگیں گے، دیتے دیتے عاجز آ جائیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا، رشتہ ختم ہو جائے گا. میں نے ابھی عرض کی، حضرت والا فرمایا کرتے تھے جتنی توقعات ایک دوسرے سے لگاؤ گے یہ توقع کیا ہے، زہر ہے، سنکھیا ہے، یہ سنکھیا ہے. نتیجہ یہ ہوگا میٹھے رشتوں میں تلخیاں بھر جائیں گے، لوگ آپ سے ملنا چھوڑ دیں گے. اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ہم سب آئے بھی اسی لیے مانگیں اللہ سے، یہاں مانگنے آئے نا. ابھی میں نے عرض کیا ہم تو ہیں ہی طے شدہ فقیر، فقیر ہے یا نہیں ہے. آپ سکر میں کتنی بڑی تجارت کرتے ہوں لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے آگے آپ بھکاری ہیں، میں بھی اللہ کے آگے بھکاری ہوں. ہم سب فقیر ہیں. اپنا فقیر ہونا اور اپنا بھکاری ہونا اور اپنا منگتا ہونا اور اللہ تعالیٰ کا غنی ہونا اور اللہ تعالیٰ کا داتا ہونا یہ یاد رکھنا چاہیے جو وہ دینے والا ہے. اور اس سے مانگنے میں عزت ہے، اس سے مانگنے میں عزت ہے. اللہ سے جتنا مانگیں، جتنا سوال کریں، جتنی جھولی پھیلائیں، جس کثرت سے مانگے. میں نے ابھی عرض کی حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ عجیب بات یہ ہے اللہ سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، یا اللہ میرے اولاد ہو جائے، یا اللہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، بچے بے روزگار ہیں یا اللہ ان کا روزگار ہو جائے، ان کی شادیاں نہیں ہوئی تو شادیاں ہو جائیں، کوئی بیماری مجھے لگ گئی ہے تو مجھے صحت مل جائے. حضرت فرمایا کرتے تھے تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں جو اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور دعا کی برکت سے جو اللہ کا تعلق نصیب ہو رہا ہے یہ اس سے قیمتی چیز ہے جو تم مانگ رہے تھے. یعنی مانگنے تو گئے تھے کنکر اور پتھر، اور دعا کی برکت سے جو تعلق مع اللہ نصیب ہو رہا ہے
تو وہ لینے گئے تھے کنکر اور پتھر اور کاغذ اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں اس کے ہیرے اور لال و گوہر عطا فرما رہے ہیں. یعنی مفت میں دعا کی برکت سے اللہ کا تعلق مل رہا ہے، تعلق بڑھ رہا ہے. اسی لیے تو کہا نا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اس سے زیادہ کوئی عزت والی چیز اللہ کے یہاں نہیں ہے. خوب اللہ سے مانگیں، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں، مانگنا سیکھیں، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیں. اور یہ ذہن میں رکھیں، بعض لوگ دعا کرتے ہیں کچھ دن کے بعد تھک جاتے ہیں. ہمارے یہاں سکھر میں، ہمارے محلے میں، اور پرانی بات ہے، ایک صاحب کا بیٹا اغوا ہو گیا. ایک زمانے میں یہ سلسلہ چلتا تھا کہ لوگوں کے بچے یا لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا، وہ پھر پیسے مانگتے تھے. تو ان کا بیٹا اغوا ہو گیا، بہت تکلیف میں تھے بیچارے، بڑی پریشانی میں. تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے وہ 10-20 دن 25 دن دعائیں مانگتے رہے، مسجدوں میں بھی دعا ہوتی رہی، علماء سے بھی کہتے رہے دعا کریں. کچھ دن کے بعد وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے، کچھ دن کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ گئے، انہوں نے دعا مانگنا چھوڑ دی. اب جب کوئی ان کے پاس آتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ آپ دعا مانگیں اور انشاءاللہ اللہ خیر فرمائیں گے، تو میں نے خود سنا ان کو کہتے ہوئے، کہنے لگے ایسا لگتا ہے اللہ سنتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اتنی عجلت یہ اچھی نہیں ہے. دعا میں عجلت کہ جو میں نے مانگا اللہ تعالیٰ بس وہ فوراً عطا فرما دے. نہیں بھائی نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے کہ انہیں ان کے اعمال سے زیادہ اجر و ثواب کے ذخیرے دیے. راستہ چھوڑ دیجیے. اعمال سے زیادہ اجر و ثواب کے ذخیرے دیے جائیں گے. تو وہ حیران ہوں گے کہ یا اللہ اتنا کس بات پر نوازا جا رہا ہے، اتنی عنایت، بڑے بڑے ذخیرے اجر و ثواب کے مل رہے ہیں، یہ کیوں مل رہے ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا بھائی تم دنیا میں دعا بہت مانگتے تھے، دنیا میں دعا بہت مانگتے تھے، اور بہت ساری دعاؤں کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمائی. بہت ساری دعاؤں کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمائی. انسان پتہ نہیں کیا کیا مانگتا ہے، بعض مرتبہ خلاف مصلحت بھی مانگتا ہے. اور یہ تو طے ہے نا کہ اللہ تعالی جتنے ہم اپنے خیر خواہ نہیں، اللہ اس سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں. انہیں معلوم ہے یہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں ہے، یہ اسے ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. انسان تو نامعلوم کیا کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ سے. تو وہ حیران ہوں گے یا اللہ عمل سے زیادہ نوازا جا رہا ہے، عمل سے زیادہ نوازا جا رہا ہے، اتنا زیادہ اجر و ثواب، ہم نے تو اتنا عمل نہیں کیا. تو انہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں بہت ساری دعائیں مانگی تھی، بہت ساری دعائیں مانگی تھی تم نے دنیا میں، لیکن ہوا یہ کہ بہت ساری دعاؤں کی قبولیت ظاہر نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے مانگنے کو خالی بھی نہیں چھوڑا، رائے گا بھی نہیں گیا. یاد رکھیں جو مانگا ہے یا تو وہ ملے گا بعض حالات میں، اور اکثر حالات میں جو مانگا ہے اس سے بہتر ملتا ہے. اکثر حالات میں جو مانگا ہے اس سے بہتر ملتا ہے. اور علماء نے لکھا وگرنہ ایک صورت تو طے ہے، ایک صورت تو طے ہے. وہ صورت یہ ہے کہ جو مانگا ہے اگر وہ نہ ملا، دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہوئی، تو پھر یہ بات تو طے ہے کہ آخرت میں اس سے بھی زیادہ عظیم الشان چیز اجر آخرت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. حضرت فرماتے تھے اپنی جو تم نے دعائیں ہے دونوں کا کبھی موازنہ کر کے دیکھنا، تمہارے مانگنے سے زیادہ اچھا ملا ہوگا، اس سے کہیں بہتر ملا ہوگا، اس سے زیادہ عالی شان ملا ہوگا. واقعی وہی مانگنے کی بات بھی اگر آپ نکال دیجئے، ہمیں تو 80-90% چیزیں وہ نظر آئیں گی جو مانگی بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فضل فرما دیا، اللہ نے خود عنایت فرما دی. بے شمار چیزیں، قیمتی چیزیں. آپ میں سے اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے ایمان مانگا تھا، مسلم گھرانے میں پیدائش مانگی تھی اللہ سے. یہ عالی شان نسبتیں ہم لیے پھرتے ہیں، کس نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے.
تو اجر آخرت کا ملنا تو طے شدہ ہے، آخرت کے اجر کا ملنا تو طے شدہ ہے. تو انہیں بتایا جائے گا کہ بہت ساری تمہاری دعاؤں کی قبولیت دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی، اللہ نے یہ اجر آخرت کے بڑے بڑے ذخائر تمہارے لیے رکھ دیے. تو دیکھنے والے روایات سے پتہ چلتا ہے، دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اور بجائے قبولیت کے اگر ہم اور تکلیف اٹھا لیتے، جسموں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا تو یہ بہتر تھا، یہ اجر مل جاتا آخرت میں یہ اجر مل جاتا. تو دعا کی قبولیت اور اس کے ظہور کے حوالے سے کبھی جلدی نہ کرے، کبھی جلدی نہ کرے. جو جلدی کرتا ہے اللہ سے نتیجہ جلدی مانگتا ہے، یا اللہ میرا روزگار نہیں، مجھے روزگار دے دے، روزگار دے دے، روزگار دے دے. بھائی میرا کام ہے مانگنا، میرا کام ہے مانگنا. فقیر کا کام ہوتا ہے صدا لگانا. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قطعہ بڑا خوبصورت ہے. فرمایا کرتے تھے وہ کھولیں یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. میرا کام ہے مانگنا، جولی پھیلانا. فقیر تو اپنی ڈیوٹی انجام دے گا. اب جب دروازہ، میں یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ میں 10 دن سے دعا مانگ رہا ہوں، میری روزی کا کیا بنا، میری جاب ابھی تک کیوں نہیں ہوئی، میرا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا، یا اللہ میں چاہتا تھا میری اولاد ہو جائے، اولاد کیوں نہیں ہو رہی، میرا کاروبار ترقی کیوں نہیں کر رہا. ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے. یہ بھکاری کا اسٹیٹس نہیں ہے، یہ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ بھیک بھی مانگے اور اس کے بعد وجہ بھی پوچھے کہ جو مانگا تھا وہ ملا کیوں نہیں. آپ کا کام صرف مانگنا ہے، اور دل جمعی سے مانگنا ہے، اور یقین سے مانگنا ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے. اور انشاءاللہ جس دن مانگنے کے بعد دروازہ کھلا، حضرت فرمایا کرتے تھے جب دعا مانگتے مانگتے مایوسی قریب آنے لگے، مایوسی قریب آنے لگے، تو پھر مایوس ہونے کے بجائے مزید تازہ دم ہو کر مانگنا شروع کر دو. یہ مایوسی کو قریب جب شیطان لانے لگتا ہے، علامت ہے کہ در کھلنے والا ہے، دروازہ کھلنے والا ہے، دروازہ کھلنے والا ہے. تو جب مایوسی قریب آنے لگے تم اور تازہ دم ہو جاؤ اور یقین سے اللہ سے مانگو. یہ تو یقین ہے کہ سن رہا ہے، یہ بھی یقین ہے کہ دینے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے سارے خزانے اس کے، سارے خزانوں کی کنجیاں بھی اسی کے پاس ہیں، سارے تصرف کا اختیار رکھنے والا ہے. سر سے لے کر پیر تک کوئی مسئلہ ہے، آپ کو ہے، اولاد کو ہے، کاروبار میں ہے، رشتے ناتوں میں ہے، صحت کے حوالے سے ہے، روزگار کے حوالے سے ہے. اپنا کام کرتا رہے. اور بھائی بھکاری کا کام مانگنا ہے، بھکاری کا کام مانگنا ہے، گارنٹی طلب کرنا نہیں ہے کہ میں نے اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوئی ابھی تک، میری دعا قبول نہیں ہوئی ابھی تک. ارے بھائی آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کام میں آپ کو لگایا ہوا ہے، یعنی دعا والے کام میں، وہ جو چیز مانگ رہے تھے اس سے زیادہ قیمتی کام میں لگے ہوئے ہیں آپ. یہ مانگنا اللہ کے ہاں باعث عزت چیز ہے نا، لائق اکرام عمل ہے. اس کی وجہ سے مقام بڑھتا ہے، مرتبہ بڑھتا ہے، اللہ کا تعلق اس کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے زمانے تک روتے رہے. قرآن مجید میں آتا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، اور وَهُوَ كَظِيمٌ دل میں گھٹتے رہتے تھے، غم کے گھونٹ پیتے رہتے تھے. یعنی ایسی حالت ہر وقت غم ہے، ہر وقت غم ہے، ہر وقت غم ہے. لیکن کمال یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے یہ عام آدمی میں اور نبی میں یہی فرق ہے. عام آدمی مانگتے مانگتے کچھ عرصے میں تنگ ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیفیت کتنی عالی شان ہے، کتنی عالی شان ہے. پہلے یوسف گئے، پھر بنیامین گئے، اور باقی سارے بیٹے مایوس ہو گئے کہ اب تو کوئی راستہ باقی نہیں بچا، اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام مدتیں گزر گئے، ایک قول کے مطابق 40 سال گزر گئے، 40 سال آہوزاری کرتے گزر گئے، گریے میں گزر گئے، دعا مانگتے گزر گئے. تو
اب جب بیٹے بھی مایوس ہو گئے، بظاہر حالات بھی موافق نہیں ہیں، حالات بھی موافق نہیں ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، بھروسہ دیکھیں، وہ جو اپنے بیٹوں کو نصیحت فرماتے تھے وہ لفظی نصیحت نہیں تھی، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فلیتوکل المتوکلون، چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ اللہ پر بھروسہ کریں، بھروسہ تو اسی پر کرنا چاہیے۔ تو جب سب مایوس ہو گئے، اب نبی کا ایمان دیکھیے، اللہ اکبر، نبی کا ایمان دیکھیے، اب بیٹوں سے اب کہہ رہے ہیں، اب نہ یوسف ہے، نہ بنیامین ہے، نہ کوئی خبر ہے، نہ کچھ پتہ ہے، اب بیٹوں سے کہہ رہے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ بچوں اب جاؤ، ابا کہاں جائیں اب تو مدتیں گزر گئیں، یوسف تو بچپن میں بچھڑے تھے، اب تو مدتیں گزر گئی یوسف کو بچھڑے ہوئے، بنیامین بھی چلے گئے، کوئی خبر نہیں اب کیا بنے گا۔ یعنی اب سارا گھرانہ مایوس ہے، اب امیدیں ٹوٹ رہی ہیں، اب مایوسی غالب آ رہی ہے، تو نبی کی کیفیت دیکھیں کتنی عالی شان ہے، ان سے کہہ رہے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، ارے اللہ سے نا امید مت ہونا، اللہ سے نا امید مت ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، دیکھو اللہ سے تو مایوس وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، مومن بھی مایوس ہوتا ہے کبھی اللہ سے، مومن کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، اس لیے اس حالت میں بھی اب انہیں بھیج رہے ہیں، اس حالت میں بھی انہیں امید دلا رہے ہیں اللہ سے مایوس نہ ہونا۔ اور آپ یقین جانیں آج جو ڈپریشن ہے، نفسیاتی مسائل ہے، ہماری حالت یہ ہے، ہمارے توکل کی حالت، ہمارے ایمان کی حالت، ذرا سی بیماری آ جائے ہمارے توکل اور ایمان دونوں ٹھکانے لگ جاتے ہیں، بے روزگاری آ جائے ہمارا توکل ذبح ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، جو اللہ تعالیٰ نے جو آزمانے کا وقت تھا، حضرت والا فرمایا کرتے تھے، میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے میاں 10 روپے کا گھڑا خریدتے ہو اور اسے پانی بھی بھر کر دیکھتے ہو، اس زمانے میں 10 روپے کا ملتا تھا، اب تو 500 200 300 400 500 روپے کا ملتا ہے، فرمایا کرتے تھے 10 روپے کا گھڑا خریدتے ہو، اسے پانی بھر کر دیکھتے بھی ہو اور بجاتے بھی ہو، مٹی کا گھڑا، کہ لیک تو نہیں ہے کہیں سے، اس میں سے پانی تو نہیں نکل رہا، آواز ٹھیک آ رہی ہے، اس کا پکا ہوا آگ میں ٹھیک ہے، 10 روپے کی چیز کو ہلا جلا کر لیتے ہو، چیک کر کے لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا تعلق دیں، ساری نعمتوں کے دروازے کھولیں، تم پر ساری مہربانیوں کے ساتھ متوجہ ہو جائیں اور تمہیں ذرا سا بھی نہ ہلائیں، ذرا سا بھی نہ ہلائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آزمائش آئے اور آزمائش طویل ہونے لگے، آزمائش آئے اور آزمائش طویل ہونے لگے، روزی نہیں لگ رہی، مرض نہیں جا رہا، حالات بہتر نہیں ہو رہے، کاروبار ترقی نہیں کر رہا، جو ہم چاہ رہے وہ نہیں ہو رہا، آزمائش طویل ہو رہی ہے، تو حضرت والا ایک بات عجیب فرمایا کرتے تھے، ماتے تھے دیکھو تم اپنی جانب کو، اپنے سرے کو مضبوط پکڑ کر رکھنا، تمہارا کام یہ اللہ سے جڑے رہنا، دعا جاری رکھنا، مایوس نہ ہونا، جتنی آزمائش تم پر طویل ہوگی، مایا کرتے تھے یقین کرنا فتوحات کا دروازہ بھی اتنا ہی بڑا کھلے گا، عالی شان دروازہ کھلے گا۔ آج ہمارے بچے مایوس ہو جاتے ہیں، ذرا سی دیر میں مایوس ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مسائل کتنے بڑھ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اطباء بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اس گروپ میں، ان حضرات سے پوچھیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو دوائی کھائی جا رہی ہے وہ سکون کی گولیاں کھائی جا رہی ہیں، نیند کی کھائی جا رہی ہیں، نفسیاتی مسائل کی کھائی جا رہی ہیں ساری دنیا میں۔ کیا بات ہے بھائی؟ کہتے ہیں بس بھائی ہم تو مایوس ہو گئے، ہمیں تو خودکشی کا خیال آ رہا ہے، خودکشی کا خیال آ رہا ہے ہمیں تو۔ ارے بھائی خوب بات رہی، اللہ نے مال دیا ہے اس کو جان پر لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے اسے کس پر لگاتے ہیں؟ یاد رکھیں آزمائش آتی ہے جان پر تو مال ہم خرچ کریں گے، اور اگر آزمائش آئے گی مال پر، اگر آزمائش آئے گی ایمان پر، تو ہم ایمان بچانے کے لیے مال بھی دے سکتے ہیں، جان بھی دے سکتے ہیں۔ ہم تو عجیب و غریب بات یہ پہلے مرحلے میں ایمان دینے کے لیے تیار بیٹھے،
کہ ہم تو مایوس ہو چلے، بس اب ہم تو گولی ماریں گے اپنے آپ کو، ہم دریا میں کود جائیں گے. نہ بھائی نہ، اللہ سے مایوس نہیں ہونا. رحمت کا در بند نہیں ہوا، دعا کا دروازہ بند نہیں ہوا. جو بھی مانگے اللہ سے مانگے، یقین کے ساتھ مانگے، اور اس احساس سے مانگے، اس خیال سے مانگے. اللہ تعالیٰ کے ہاں شاہ و گدا سب برابر ہے، بادشاہ اور فقیر سب برابر ہے، سب کی پوری توجہ سے سنتا ہے، پوری توجہ سے سنتا ہے. عالم اسے پکارے، عامی اسے پکارے، اللہ سب کی سنتے ہیں، اللہ سب کی سننے والے ہیں. تو اللہ سے مایوس کیسے ہونا؟ یعنی رحمت کا سب سے بڑا دروازہ چھوڑ رہا ہے، وہاں سے پیچھے ہٹ رہا ہے. دعا کو کبھی بھی نہ چھوڑے، کبھی بھی نہ چھوڑے، کیسے ہی حالات ہوں صدا لگانے کا سلسلہ جاری رکھے. اور ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ جب فتوحات کا دور شروع فرما دیتے ہیں، جب مشقتیں راحتوں سے بدل جاتی ہیں، جب مصائب اور آلام کا زمانہ گزر جاتا ہے، پھر انسان کو اپنی وہ کیفیات، وہ مایوسی، وہ جھنجھلاہٹ لگتا ہے میرا کیسا بچپنا تھا، اللہ کتنے مہربان ہیں، اللہ نے کتنی عنایت فرما دی. اور بھئی یاد رکھیں، اللہ رب العزت حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اگر مچھلی کے پیٹ سے سن رہے ہیں، فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہاں سے پکارا ہے؟ اندھیروں میں سے پکارا ہے. مفسرین نے لکھا رات کا وقت، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. وہ اندھیرے ہی ہوں گے جس سے رب بھی اندھیرے کہہ رہا ہے، ظلمات کہہ رہا ہے. وہاں سے پکار رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام. اور یقین ہے کہ اس وقت میری پکار کو صرف اللہ ہی سن سکتا ہے، میری پکار کو صرف اللہ ہی سن سکتا ہے. اس یقین کے ساتھ پکارا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا کہ ہم نے نہیں سنا؟ ہمارے نہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اس پر یقین تو کر کے دیکھے، وہ تکلیف اور غم سے اسی طرح مومنین کو نجات دیتا ہے. اگر وہ حضرت یونس علیہ السلام کی سن رہے ہیں تو آپ کی بھی سنیں گے، وہ میری بھی سنیں گے. اللہ تعالیٰ سب کی سننے والے ہیں، سب کو عطا فرمانے والے ہیں. مایوسی کو جو کفر قرار دیا گیا ہے، اسی وجہ سے قرار دیا گیا ہے کہ اس مایوسی کی وجہ سے بندے کا تعلق رب العالمین سے ٹوٹ جاتا ہے. اور شیطان سب سے زیادہ محنت اسی پر کرتا ہے کہ اس کو مایوس کرو، اس کو مایوس کرو، اس کو مایوس کرو. بھائی ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، اللہ کا تعلق نہیں چھوڑا جا سکتا. ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، اللہ کا تعلق نہیں چھوڑا جا سکتا. پریشانیاں برداشت کی جا سکتی ہیں. تعلق میں اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ میں اچھا غلام نکلا بھائی، اچھا بندہ نکلا، جب تک وہ کھلاتے رہے پلاتے رہے تو میں بھی کہتا رہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم. اور جس دن بیماری آئی، تکلیف آئی، میری شادی میں دیر ہو گئی، میں بے روزگار ہو گیا، جاب لیس ہو گیا، میرے ساتھ مسئلے آئے، اس دن میں نے اسی سے گلہ شروع کر دیا، شکوہ شروع کر دیا. یاد رکھنا قدر اس غلام کی ہوتی ہے جو دھوپ میں بھی ساتھ کھڑا ہو، سائے میں بھی ساتھ کھڑا ہو، سردی میں بھی ساتھ ہو، گرمی میں بھی ساتھ ہو. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، دکان پر ایک ملازم کام کرتا تھا تو اس کو دیکھا، دادا بڑا خیال کرتے تھے اس کا. تو ہم بچے تھے تو ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا تھا بھئی یہ ملازم کو ساتھ کیوں لگا کے رکھتے ہیں. تو کبھی کبھی پوچھتے تھے کہ اس کو کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے. بات ہے یہ برتا ہوا ہے، آزمایا ہوا ہے، یہ برتا ہوا ہے، آزمایا ہوا ہے. ہم بھی تو آزمائے ہوئے بنے نا اللہ کے آگے. 4 دن دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے پوچھنا شروع کرتے ہیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. صرف کھانے اور پینے اور ملازمت اور بیماری اور روزگار کی وجہ سے ہم اللہ کے آگے کھڑے ہو کر سوال کر سکتے ہیں. یہ نفسیاتی مسائل کی وجہ ہے. جس کے اندر قناعت ہوگی، شکر ہوگا، دعا کی کثرت ہوگی، اللہ سے تعلق جس کا جتنا زیادہ ہوگا. اور حضرت والا فرمایا کرتے تھے میں تمہیں آسان طریق اللہ سے جڑنے کا نہ بتاؤں؟ بہت مرتبہ سنا، فرمایا کرتے تھے تم دعا کا راستہ پکڑ لو، جو دعا پر لگ گیا وہ بہت ساری تکلیفوں اور مشقتوں سے بچ جائے گا. یہ آسان راستہ ذات باری تعالیٰ سے جڑنے کا ہے، آسان راستہ اور بڑا عزت والا راستہ ہے. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. جتنا مانگے گا اتنی عزت بڑھے گی، اتنا گریڈ اس کا بڑھتا جائے گا، اتنا یہ ترقی کرتا جائے گا. مایوسی کو قریب نہ آنے دیں، دعا کی کثرت رکھے.
اور یقین رکھیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ میرے مسئلے کو حل بھی فرمائیں گے، میری حاجت کو پورا بھی فرمائیں گے، اور بالفرض دیر ہو جائے، ہو سکتی ہے دیر، ہو سکتی ہے دیر ہو جائے تو یقین رکھیں کہ میرا میٹر چل رہا ہے، میرا میٹر چل رہا ہے۔ کون سا میٹر چل رہا ہے؟ میں دنیا میں دعا مانگ رہا ہوں، آخرت میں اجر آخرت کا ذخیرہ ہو رہا ہے۔ یہ والا سلسلہ تو بند نہیں ہوگا نا کبھی۔ مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، دعاؤں کی کثرت رکھیں، دعاؤں کی کثرت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آزمانے کا حق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزمانے کا حق رکھتے ہیں۔ میں نے حضرت کی مثال آپ کے سامنے عرض کی، 10 روپے کا گھڑا بھی آزما کر لیتے ہو، پانی بھرتے ہو، بجا کر چیک کرتے ہو۔ کون سی چیز ہے جو ہم آزما کر نہیں لیتے؟ جوتا لیں، چپل لیں، کوئی بھی چیز لیں ہم آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی آزماتے ہیں، اللہ بھی آزماتے ہیں، ان کو حق ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مجھ سے جڑا ہے یا نہیں جڑا، اور جب کسی پر آزمائش آئے تو وہ سمجھ لے کہ تھوڑے دن کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا امتحان لینا چاہتے ہیں، وابستہ ہے یا نہیں، مایوس تو نہیں ہوا، مانگنا تو نہیں چھوڑ دیا۔ جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میرے شیخ کی بات مجھے تو یقین کامل ہے، میرے شیخ کی بات کو یاد رکھیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جب تم ثابت قدم رہو گے فتوحات کا ایسا دروازہ کھلے گا کہ پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ساری عزتیں، راحتیں، عافیتیں، روزگار، سلامتی، صحت اللہ سب عطا فرما دیں گے۔ ذرا کھڑے تو ہو جاؤ، ذرا سا کھڑے تو ہو جاؤ، ذرا ان کے دروازے کو مضبوط تھام تو لو، تھوڑی سی استقامت کا تو مظاہرہ کرو۔ مایوس ہو جانا، ہر چیز کو چھوڑ دینا، نامناسب باتیں کرنا، ادویات پر چلے جانا، دعا سے بالکل دل کو ہٹا لینا، نہ بھائی نہ، ہمارا کام مانگنا ہے، ہم مانگتے رہیں گے، ہم مانگتے رہیں گے۔ بعض حضرات نے عجیب بات لکھی ہے، بعض مانگنے والوں کا مانگنا اللہ کو پسند آتا ہے، ان کا انداز پسند آتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظہور میں، قبولیت کے ظہور میں اس لیے بھی تاخیر فرما دے، اس کا مانگنا پسند آ رہا ہوتا ہے، یہ کیسا مجھ سے مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، تنہائی میں بھی مانگتا ہے، رو کر بھی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اور اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ مخلوق سے مستغنی فرما دیں گے، وہ در در پر بھٹکنے سے محفوظ فرما لیں گے، اس سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ آج کل ہم ایک دوسرے سے گلہ کرتے ہیں، میرے حالات ایسے ہیں، آپ میرا خیال نہیں کر رہے، آپ میرا خیال نہیں کر رہے، ابا میرا خیال نہیں کر رہے، بھائی خیال نہیں کر رہے۔ ارے جو ابا کو اور بھائی کو اور سب کو پالنے والا ہے تم اس سے تعلق بنا لو نا۔ جس کا رب ہوا اس کا جگ ہوا، اس کا سب ہوا، جس کا اللہ ہوا پھر اسے کسی احتیاج کی ضرورت ہے؟ وہ ایک بڑے مشہور واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، سلطان محمود کے دربار میں ایاز نامی غلام ہوتا تھا۔ بس یہ واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ تو ایاز بڑا سمجھدار آدمی تھا، کیونکہ تھا غلام، اس لیے غلام تھا، اس لیے باقی عمرا اور وزراء ذرا اس سے وہ تنگی محسوس کرتے تھے کہ بھئی بڑی عزت ہے بادشاہ کے یہاں، اس کا بڑا مقام ہے اس کا۔ تو بادشاہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تم میں اور اس کے فہم و فراست میں فرق ہے، تم اس کے برابر کے نہیں ہو، کبھی کبھی کچھ ایسی بات کرتے تھے سلطان محمود کے، اس سے مرتبہ ظاہر ہوتا تھا ایاز کا۔ ایک دن دربار لگا، سب آئے، عمرا وزراء آئے، تو بادشاہ نے کہا بھئی آج تو جی بڑا خوش ہے، آج تو دربار میں جس کو جو پسند آئے اس پہ ہاتھ رکھ دے، بس اس پر ہاتھ رکھ دے، بس وہ چیز اس کی ہوئی۔ تو پتہ نہیں وہ وزیر اور عمرا کب سے کیا کیا دیکھے بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو چیز جس پہ ہاتھ رکھے وہ ہماری، اگر تمہاری، اچھا۔ تو بس انہوں نے اب سب نے اٹھ کر ہاتھ رکھنا شروع کیا، کسی نے بادشاہ کے تخت پہ رکھ دیا، کسی نے قیمتی کرسیوں پر، کسی نے فانوسوں پر، کسی نے کسی چیز پر، قالینوں، سارے دربار کی چیزوں پر کسی نہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا، اور بڑے خوش تھے آج تو بڑی قیمتی چیزیں ملیں گی۔ اب ایاز پیچھے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ باندھے کھڑا ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں بھی اجازت ہے، تم بھی کسی چیز پر ہاتھ رکھ دو۔ تو
اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک سوال پوچھنا ہے، یہاں اس دربار میں جو کچھ بھی ہے کسی پر بھی ہاتھ رکھا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کسی پر بھی ہاتھ رکھا جا سکتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کیا ایسے ہی ہے جو کچھ بھی یہاں ہے اس پر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں ایاز کوئی شک نہیں ہے اس بات میں، جو کچھ بھی ہے اس پر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے۔ تو پیچھے کھڑا تھا، اس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب تو وزراء اور امراء جتنے تھے ان کے دلوں پر تو بجلی گر گئی کہ ہم نے کرسی پر اور قالین پر اور ہم نے چیزوں پر ہاتھ رکھا، اس ظالم نے تو بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب چیزیں آپ کے دم سے ہیں، اگر کسی کا شاہ ہوا، کسی کا بادشاہ ہوا تو سب کچھ اسی کا ہوا، جس کا اللہ ہوا پھر وہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ تو تعلق اللہ سے بنائے، لوگوں کے آگے نہ روئے۔ حتیٰ کہ میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا والدین کے آگے بھی شکوہ نہ کیا کریں، شکایت نہ کیا کریں، او ہو ہمارا یہ مسئلہ، آپ توجہ نہیں دیتے۔ ارے بھائی جو ابا کے مسئلے بھی سنتا ہے نا اس سے کہو، ابا بھی جس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، جس کے آگے نبیوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں، بادشاہ جس کے محتاج ہیں، آپ اس سے کہنا سیکھیں آپ بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، اب کیا شکوہ کرنا، کیا شکایت کرنا، ہر بات آپ سمجھتے ہیں، اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، اب کسی سے کیا گلہ شکوہ رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو مخلوق کے سامنے اظہار نہ کرے، اظہار کرے تو اللہ کے سامنے اظہار کرے، اللہ اس سے بڑے راضی ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنگل میں گئے شکار کرنے کے لیے، بچھڑ گئے اور وہاں ساتھیوں سے دور ہو گئے، دیر ہو گئی کافی، پیاس لگی، ایک دیہاتی اپنی جھونپڑی میں لے گیا اور وہاں اچھی خاطر مدارات کی عالمگیر کی۔ تو جب یہ وہاں سے نکلنے لگے، سپاہی آ گئے، سب آ گئے، تو اب سپاہی گھبرایا، یہ دیہاتی گھبرایا کہ بھائی یہ کون ہے؟ اس نے کہا بادشاہ ہیں، اور کبھی تم آؤ تو ہم سے ملاقات کرنا، ہمارے دارالحکومت میں آنا تو ہم سے ملاقات کرنا۔ اس نے کہا مجھے کون آنے دے گا دیہاتی کو؟ کہا بس تم یہ کہنا کہ وہ آیا ہے جس نے بادشاہ کی جنگل میں پیاس اور گرمی میں خدمت کی تھی، تمہیں آنے دیں گے۔ تو ایک مرتبہ ایسے خیال آیا چلو بھائی ہم بھی بادشاہ سے ملتے ہیں، جا کر بادشاہ سے ملتے ہیں۔ اب یہ سفر کر کے گیا اور اس نے جا کر دربانوں سے جب کہا کہ کہو کہ بادشاہ سے وہ ملنے آئے جنہوں نے بادشاہ کی پیاس اور گرمی میں خدمت کی تھی، اندر پیغام گیا تو عالمگیر نے بلوا لیا، اپنی خوابگاہ میں بلا لیا۔ یہ جب اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ مسلح پر عالمگیر بیٹھے ہوئے اور دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے، خوب رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب یہ بڑا حیران ہوا، ہندوستان کے بادشاہ ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے، مملکت ہے، اتنا اس کا نام ہی کس کے آگے رو رہا ہے؟ یہ ہاتھ کیوں پھیلائے ہوئے اس نے؟ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، رو رو کر کیا مانگ رہا ہے؟ دیہاتی کے دماغ نے کام نہیں کیا کہ بادشاہ بھی مانگ سکتا ہے کسی سے، بادشاہ بھی مانگ سکتا ہے کسی سے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو تپاک سے ملے، پہچان گئے کہ ہاں تم ہمارے محسن ہو، ہمارے محسن ہو۔ اور پھر اس کی بڑی مدارات کی، جس سے پوچھا بھائی تم بادشاہ کے پاس آئے ہو، کہو کسی چیز کی حاجت ہو، ضرورت ہو، ہم تمہاری ضرورت پوری کریں گے۔ اس نے کہا پہلے تو مجھے ایک بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، یہ آپ مسلح بچھا کر اور یہ جو ہاتھ اٹھا کر کس کے آگے رو رہے تھے، کس سے مانگ رہے تھے؟ تو عالمگیر مسکرائے، سمجھ گئے جنگل سے آیا ہے، دیہاتی ہے، یہ سمجھتا ہوگا بادشاہوں کو تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو یہ کس سے مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہم بادشاہ ضرور ہیں لیکن ہم بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے تھے، ہم اللہ رب العالمین سے مانگ رہے تھے، اور اس کے سب محتاج ہیں، جیسے تم محتاج ہو ویسے عالمگیر بھی محتاج ہے، اس کے ہاں تو شاہ و گدا سب برابر ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ عالمگیر نے کہا اچھا بھائی تم چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں کوئی حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ اس دیہاتی نے بہت خوبصورت بات کہی، کاش اللہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ اللہ سے مانگ رہے تھے اور آپ بھی اس کے محتاج ہیں تو اس تک تو مجھ فقیر کی بھی رسائی ہے، وہ جیسے آپ کی سنتا ہے ایسے میری بھی سنتا ہے، جب وہ وہی سنتا ہے جو آپ جس سے مانگتے ہیں تو پھر میں آپ سے مانگ کر بے آبرو کیوں ہو جاؤں،
میں آپ سے کیوں سوال کروں؟ پھر میں براہ راست اسی سے سوال نہ کروں جو ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ کبھی مایوس نہ ہو، کبھی دعا کا دروازہ بند نہ کرے، کبھی قبولیت کے ظہور میں عجلت کا مظاہرہ نہ کرے۔ اتنے دن سے مانگ رہے تھے، اللہ سن نہیں رہا، اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو نہیں دیکھتا۔ ارے بھائی تم بجا کر دیکھے جا رہے ہو، آزمائش کے دن ہے، اور جب دروازہ کھلے گا تو نہال ہو جاؤ گے۔ پھر وہ فتوحات آئے گی کہ تم کہو گے او ہو میں نے کیا جلدی کر لی۔ اس لیے کبھی بھی دعا کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے، یقین سے مانگے، وہ خوب سن رہا ہے، حالت کو دیکھتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا، ہم کسی سے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، ایک خلش ہمارے دل میں ہوتی ہے، پتہ نہیں دل کی بات سمجھا بھی ہے یا نہیں۔ اللہ کے ہاں تو یہ نہیں ہے نا بات۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کرب کو جانتے ہیں، ہماری تکلیف کو جانتے ہیں، ہمارے دل کی گہرائیوں میں جو کیفیات ہیں اللہ انہیں بھی جانتے ہیں، اللہ ساری باتیں جانتے ہیں۔ ہم جتنی دعائیں مانگتے جائیں ہمیں یقین سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، ہماری کیفیت کو بھانپ بھی لیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تعالی ہمارے اتنے خیر خواہ ہیں جتنے ہم اپنے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ہم اپنے اتنے خیر خواہ نہیں ہیں جتنے اللہ رب العالمین ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اتنا عظیم الشان رب ہو جس کا، وہ پھر دعا میں تھک جائے، دعا مانگنے سے عاجز آ جائے، اسے زیب نہیں دیتا۔ کبھی مایوس نہ ہو، کبھی دعا کا دروازہ بند نہ کرے، ظہور میں جلد بازی نہ کرے، لگا رہے۔ انشاءاللہ آزمائش کے دن تھوڑے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ تو عربی میں کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرا فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرا۔ کہ جب تمہیں پریشانیاں زیادہ تنگ کریں، اذا اشتدت بک البلوی، مصائب آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، جب شدت ہو جائے نا، ففکر فی الم نشرا، وہ کہتا ہے تم سورہ الم نشرا میں تو غور کرو ذرا، فعسر بین یسرین، ایک تکلیف دو آسانیوں کے درمیان اللہ لائے ہیں۔ تکلیف ایک آئے گی، راحتیں دو آئیں گی، اللہ تعالیٰ فضل دوہرا فرمائیں گے۔ فعسر بین یسرین، آج اگر آپ تکلیف میں ہیں تو یقین کریں اب دوہری راحتیں بھی آنے والی ہیں، دوہری آسائشیں بھی آنے والی ہیں۔ تو فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح، جب تم اس میں غور کرو گے تو دل خوش ہو جائے گا۔ دل تو ویسے ہی مطمئن ہونا چاہیے، جس نے دینا ہے وہی سن رہا ہے، جس نے قبول کرنا ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے میرے درد کو۔ تو خوب اللہ سے دعا کی عادت ڈالیں، خاص طور پر جو حضرات آئے ہوئے ہیں وہ اس موقع کو، یہ دعاؤں کا سفر ہے، مانگنے کا سفر ہے، ملتزم پہ جائیں خوب گڑ گڑائیں، اور حتیم میں جائیں خوب گڑ گڑائیں، طواف میں کوشش کریں رٹی ہوئی دعائیں نہ پڑھیں، چلتے پھرتے اپنے مسائل بیان کریں۔ صحیح میں بھی جو دعائیں کتابوں میں لکھی ہیں ضروری نہیں ہے، خوب دعائیں مانگیں، اپنے مسائل کے لیے دعائیں مانگیں۔ اب جو حضرات مدینہ طیبہ کا کل سفر شروع کرنے والے ہیں ان سے بھی میں عرض کروں گا ایک بات، بس دعا سے پہلے، ذکر سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں، آپ یہاں آئے ہیں، ہم اپنے گناہ بخشوانے آئے ہیں، اور ہم ایسے آئے ہیں جیسے کوئی مجرم آتا ہے۔ یہ کوئی اعزاز یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی معزز تھے، بڑے ہم کوئی بہت بڑے لوگ تھے یا یہ تھے یا وہ تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لرزتے ہوئے آؤ، ترستے ہوئے جاؤ۔ بھائی بس آخری دم تک یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھ سے تو ادب بھی نہیں ہو سکا، مجھ سے کوئی حق ادا نہیں ہو سکا، میں نے سارا وقت غفلت میں گزار دیا، وقت بے وقت سوتے ہوئے گزار دیا، نمازیں ٹھیک سے نہیں پڑھ سکا، مجھ سے طواف نہیں ہوئے، مجھ سے یہاں کا حق ادا نہیں، حق ادا ہو بھی نہیں سکا، حق یہ ہے کہ حق ادا ہوگا بھی نہیں۔ تو جب واپس جائیں تو لرزتے ہوئے جائیں، کوئی فخر کے ساتھ نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ میں نے تمغہ پہن لیا اور مجھے کوئی بڑا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ مجرم کی اگر پیشی ہو اور اسے بغیر سزا کے بھیج دیا جائے تو ان کی عنایت ہے، مجرم کا کیا کمال ہے۔ تو واپس جائیں ڈرتے ہوئے جائے، ہر مقام پر یہ دعا مانگے، یا اللہ جو آپ نے مجھ جیسے بے ادب کو اتنے دن گوارا فرمایا، اب اپنے فضل سے قبول بھی فرما لے حاضری کو، اس حاضری کو اور حاضریوں کا ذریعہ بھی بنا دیں۔ سارے سفر میں جو دعائیں مانگی ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ خالی جھولیاں لے کر آئے، فقیر آپ کے دربار میں آ گئے، آپ کے صحن میں آ کر کھڑے ہو گئے، تو اب ہماری جو خالی جھولی ہے ان کو بھر بھی دیجیے۔ تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ واپس پلٹیں۔ بعض لوگ ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ عمرہ کرنے آئے تو بھئی قلعہ فتح کر لیا انہوں نے،
بڑا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت بڑا کام کر کے آ رہے ہیں. یہ مجرم کی پیشی ہے اپنے رب کے سامنے، وہ گناہ بخشوانے کے لیے آیا ہے. ان باتوں کا بہت خیال رکھیں، ڈرتے لرزتے جائیں. کل ہو سکتا ہے سب صبح صبح جمع نہ ہو سکے. حضرت والا فرمایا کرتے تھے مدینہ طیبہ جائیں. انشاءاللہ بس میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن ایک عمل ابھی سے شروع کر دیں. مدینہ طیبہ جائیں تو 1000 مرتبہ سورۃ الکوثر، یہ ہمارے مشائخ کے مجربات میں سے ہے، یہ کوئی منسوس عمل نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 1000 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر مدینہ طیبہ حاضری سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح طیبہ کو ایصال کر دے. اس کا باتیں تھے کہ اس کا تجربہ ہمارے مشائخ کا یہ ہے، اس عمل کی برکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے زائر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، توجہ حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ عمل بھی کر لیں. اور جو رسالہ شروع میں آپ کو دیا گیا والد ماجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اس کا مطالعہ ضرور کر لیں. یہ بڑا عجیب و غریب رسالہ ہے. بہت ساری حاضریاں زندگی میں ہوئیں، ہمایا کرتے تھے میں اپنے کسی بیان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ الہامی ہے، میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بارے میں مجھے گمان ہے کہ یہ الہامی ہے. پہلی حاضری جو ہوئی مدینہ طیبہ کی، اس کی ساری کیفیت اس کے اندر ہے. تو اس کا مطالعہ بھی مدینہ طیبہ روانگی سے پہلے ضرور فرما لیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ برکت کے لیے کچھ ذکر اللہ کر لیجیے، چند تسبیح. اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك ابدا يا الله يا الله يا الله. اپنی محبت نصیب فرما. قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. توفیق ذکر پر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے اپنا نام نامی لینے کی توفیق دی. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربة إلا كشفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں. یا اللہ ہماری راتیں سیاہ، ہمارے دن سیاہ، یا اللہ ہمارے اعمال سیاہ، یا اللہ ساری زندگی برباد کر کے یا اللہ یا ارحم الراحمین آپ کے در پر آئے ہیں، یا اللہ آپ کے گھر پر آئے ہیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. یا اللہ سارے قصور، یا اللہ سارے جرائم ہمارے سامنے ہیں، ہم مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں پاکیزگی عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین اس سے زیادہ مبارک شہر کوئی نہیں، اس سے زیادہ مبارک مقام کوئی نہیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں. یا اللہ قبولیت کا مرکز ہے، مرکز انوار ہے، تجلیات ہے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں گناہوں سے پاک فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. یا اللہ سارا وقت ہم سے غفلتوں میں گزر گیا، یا اللہ ہم سے کوئی قدر نہ ہو سکی. یا اللہ یا ارحم الراحمین نہ ٹھیک سے طواف ہوئے، یا اللہ نہ ٹھیک سے عمرے ہوئے، نہ تیرے گھر کا ٹھیک سے ادب ہوا. یا اللہ نہ اس شہر کا نہ شہر والوں کا کوئی ادب ہوا. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہم جو حال ہیں، یا اللہ ادب سے ناواقف ہیں. یا اللہ ہمیں ٹھیک سے ادب کا پتہ بھی نہیں ہے. یا اللہ آپ نے اتنے دن گوارا فرما لیا، برداشت فرما لیا. یا اللہ حاضری کو قبول بھی فرما، یا اللہ قبول بھی فرما. یا اللہ حاضری کو قبول بھی فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ سارے سفر کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما. یا اللہ سب کے آلام کو، مصائب کو، دکھوں کو دور فرما. اپنے حق میں جو دعائیں مانگی، اوروں کے حق میں دعائیں مانگی، یا اللہ سب کے حق میں قبول فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین سب کی جھولیوں کو لبریز فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما. سارے مجمع پر نزول رحمت فرما. یا اللہ سارے مجمع پر نزول رحمت فرما. سب کی یا اللہ سب کے حق میں خیر کا، عافیت کا، سلامتی کا فیصلہ فرما. ہم آزمائش کے قابل نہیں، آزمائش سے حفاظت فرما، ابتلاعات سے حفاظت فرما. یا اللہ سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی دستگیری فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین یہاں رہنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ وہاں کے حالات کو استحکام عطا فرما، امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما. جو امراض پھیلے ہوئے ہیں، وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، ڈینگی کا بخار بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، کثرت سے اموات ہو رہی ہیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم طالب عافیت ہیں، ہمارے گناہوں اور قصوروں کی وجہ سے یا اللہ ان حالات کو خیر سے تبدیل فرما. یا اللہ راحت سے تبدیل فرما. یا اللہ امراض کو واپس لوٹا، شفا کا نزول فرما. جن کا انتقال ہو گیا یا اللہ ان کی مغفرت فرما. دعا فرمائے حاجی فرید صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. بھائی طارق صاحب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کو صبر عطا فرما. کل مرحومین کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ مخلوق آپ کی عیال ہے، سب کے دکھ آپ جاننے والے ہیں، سب کے کرب سے، دلوں کی کیفیات سے، مسائل کو جاننے والے ہیں، مشکلات کو جاننے والے ہیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارا مانگنا تو ناقص ہے، یا اللہ آپ کا سمجھنا اور عطا کامل ہے. یا اللہ یا ارحم الراحمین سب کی مشکلات کو حل فرما. سب بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما. سب کی روزی میں برکت فرما، دسترخوانوں میں برکت فرما، گھروں میں برکت فرما، اعمال صالحہ میں برکت فرما، عمروں میں برکت فرما. سب سے بڑھ کر ہم سب کے ایمان میں برکت فرما. یا اللہ آزمائش کا زمانہ ہے، ایمان کی آزمائش سے حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما. حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین جو کمی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، بے ادبی ہوئی ہے، یا اللہ یا ارحم الراحمین جو ہم سے غفلت ہوئی ہے اسے معاف فرما. یا اللہ اس حاضری کو بے شمار حاضریوں کا ذریعہ بنا، وسیلہ بنا. یا اللہ ہر خیر ہمیں عطا فرما، ہر شر اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ اس قیام میں جن حضرات نے خدمتیں کی ہیں، یہاں کے رہنے والے، یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے.
یا اللہ یا ارحم الراحمین، جس طرح سے سرپرستی کی ہے، محبت کا معاملہ کیا ہے، یا اللہ غیب کے خزانوں سے انہیں ان کی نسلوں کو سرفراز فرما، غیب کے خزانوں سے انہیں ان کی نسلوں کو سرفراز فرما، ہمیشہ حرمین کا قیام انہیں نصیب فرما، ظاہری باطنی برکتیں عطا فرما، فتوحات نصیب فرما، ان کی تکالیف کو دور فرما، یا اللہ ان کے یہاں رہنے کی برکات ہمیں عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، سب حاضرین کی مسائل کو حل فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت اور راحت کے ہم سب کے حق میں فیصلے فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ اپنی جناب سے ہمارے مانگنے سے بہتر ہم سب کو عطا فرما، دامن مراد کو لبریز فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا فرمائے سکھر میں عبد المجید صاحب بیمار ہیں اور بہت سارے حضرات بیمار ہیں، بہت سارے گھروں سے دعاؤں کے لیے کہلوایا گیا، حکیم صاحب کی اہلیہ کو بھی ڈینگی ہے، بیمار ہیں، اور جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔